بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آپ سب کیسے ہیں؟ میں امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آج ہم اردو کتاب 4 سے نظم پرندے کی فریاد پڑھیں گے۔ بچوں، نظم کسے کہتے ہیں آپ کو یاد ہے؟ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ جی ہاں، اشعار کا ایسا مجموعہ جس میں کسی ایک خیال کو تسلسل سے بیان کیا جائے۔ ہماری آج کی نظم پرندے کی فریاد ہے۔ اس نظم کے شاعر کا نام ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ہے۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے علامہ محمد اقبال کون ہیں؟ جی ہاں، ہمارے قومی شاعر ہیں۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے بہت کام کیا اور بچوں کی اصلاح کے لیے بہت دلچسپ اور مفید نظمیں لکھیں۔ اس نظم میں شاعر نے بچوں کو آزادی اور قید کے بارے میں بتایا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس نظم کے مشکل الفاظ معنی پڑھیں گے۔ آپ یہ الفاظ معنی یاد کر کے رف رجسٹر پر لکھیں گے۔ سب سے پہلا لفظ ہے چہچہانا۔ چہچہانا گیت گانا۔ قفس پنجرہ، صدائیں آوازیں، رہائی آزادی، دکھڑا دکھ سکھ بیان کرنا۔ ایک بار پھر دہرائیں گے۔ چہچہانا گیت گانا، قفس پنجرہ، صدائیں آوازیں، رہائی آزادی، دکھڑا دکھ سکھ بیان کرنا۔ آئیے اس کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں وہ سب کا چہچہانا۔ اس شعر میں شاعر پرندے کی آزادی کے دنوں کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ایک پرندہ جو اس وقت قید میں ہے وہ ان دنوں کو یاد کر رہا ہے جب باغ میں بہاریں تھیں اور وہ سب مل کر اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر گیت گایا کرتا تھا۔ آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی، اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا۔ پرندہ یاد کر رہا ہے کہ اب وہ آزادیاں کہاں جو میں اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے اپنے گھر اپنے گھونسلے میں آتا جاتا تھا، اب تو میں قید میں ہوں۔ آتی نہیں صدائیں اس کی میرے قفس میں، ہوتی میری رہائی اے کاش میرے بس میں۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ پرندہ سوچ رہا ہے کہ میرے پنجرے تک میرے دوستوں کی آوازیں بھی نہیں آتی۔ وہ سوچتا ہے کہ کاش میرے بس میں میری آزادی ہوتی اور میں آزاد ہو سکتا۔ کیا بد نصیب ہوں گھر کو ترس رہا ہوں، ساتھی تو ہیں وطن میں قید میں پڑا ہوں۔ اس شعر میں پرندہ سوچ رہا ہے کہ میں کتنا بد نصیب ہوں کہ اپنے گھر کو یاد کر رہا ہوں، اپنے گھر کے لیے بے چین ہو رہا ہوں۔ میرے دوست آزاد ہیں، اپنے وطن میں ہیں، اپنے گھر میں ہیں اور میں قید میں ہوں۔ آئی بہار کلیاں پھولوں کی ہنس رہی ہیں، آئی بہار کلیاں پھولوں کی ہنس رہی ہیں، میں اس اندھیرے گھر میں قسمت کو رو رہا ہوں۔ اس شعر میں پرندہ سوچ رہا ہے کہ جب بہار آتی تھی تو ہر طرف پھول اور کلیاں کھل جاتی تھیں، وہ کتنی ہنستی اور مسکراتی ہوئی محسوس ہوتی تھی اور وہ خود کو پنجرے میں تنہا اکیلا اندھیرے میں محسوس کر رہا ہے اور رو رہا ہے کہ میں کتنا بد نصیب ہوں۔ اس قید کو الہی دکھڑا کسے سناؤں، اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناؤں، ڈر ہے یہیں قفس میں غم سے مر نہ جاؤں۔ اس شعر میں پرندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے کہ اے اللہ، میں اپنا دکھ کسے سناؤں، کسے بیان کروں، کسے بتاؤں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں اس پنجرے میں ہی رو رو کے مر نہ جاؤں۔ آزاد مجھ کو کر دے او قید کرنے والے، میں بے زباں ہوں قیدی تو چھوڑ کر دعا لے۔ اس شعر میں پرندہ اپنے قید کرنے والے سے فریاد کر رہا ہے کہ میں بے زبان پرندہ ہوں، مجھے خدا کے لیے آزاد کر دو، میں تمہیں دعائیں دوں گا۔ بچوں، آج ہم نے نظم پرندے کی فریاد پڑھی جس میں ایک پرندہ اپنے آزادی کے دنوں کو یاد کر رہا ہے اور قید کا دکھ بیان کر رہا ہے۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے آزادی بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں۔ آئیے اب ہم اس کی مشق کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، ایسے الفاظ جن کی آوازیں ایک جیسی ہوں ہم آواز کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر رہنا کا ہم آواز لفظ ہے بہنا۔ نیچے دیے گئے الفاظ کے 2 ہم آواز الفاظ لکھیں۔ نیچے دیکھیں، رہائی
دہائی کھائی۔ نمبر 2 غم نم کم، زمانہ روزانہ بہانہ، یاد کھاد میاد، رونا دھونا کرونا۔ سوال نمبر 2 دیکھیں، دیے گئے جملوں میں کچھ الفاظ کے نیچے لکیر لگائی گئی ہے، ان الفاظ کے درست معنی کے گرد دائرہ بنائیں۔ نمبر 1 پرندے چہچہا رہے ہیں، چہچہا گیت گانا۔ نمبر 2 زخمیوں کی مدد کے لیے صدائیں گونج رہی تھیں، صدائیں آوازیں، صدائیں آوازیں۔ نمبر 3 بڑھیا اپنا دکھڑا بیان کر رہی تھی، دکھڑا دکھی داستان۔ نمبر 4 ایک خوبصورت طوطا قفس میں تھا، قفس پنجرہ، قفس پنجرہ۔ نمبر 5 قیدی اپنی رہائی چاہتا تھا، رہائی مطلب آزادی چاہتا تھا۔ تو بچوں سوال نمبر 3، سوال نمبر 4 اور سوال نمبر 5 آپ رف رجسٹر پر اس کی مشق کریں گے۔ سوال نمبر 6 دیکھیں، الفاظ متضاد، ایسے الفاظ جن کے معنی ایک دوسرے کے الٹ ہوں، ایک دوسرے کے متضاد الفاظ کہلاتے ہیں۔ غائب حاضر، غلامی آزادی، سرد گرم، غلط صحیح، قید آزاد۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔